بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ الحق ہے، سازش کے خلاف سارے ڈاٹس کنیکٹ ہو گئے ہیں، سارے ثبوت سامنے آ گئے ہیں اور عوام اپنی آنکھوں سے سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، سب ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، حلق کے پاس منہ چھپانے کی جگہ نہیں ہے۔ کھسیانی بلی جتنا مرضی کھمبا نوچ لے، جتنا مرضی مریم نواز کی سوشل میڈیا ٹیم سے اپنے حق میں ٹرینڈ چلوا لے، جتنا مرضی زر خرید صحافیوں کے ذریعے اپنے حق میں ٹرینڈ چلوا لے، ٹویٹس کروا لے، ویڈیوز بنوا لے، پوری طرح سے بے نقاب ہو گئے ہیں۔ میں جو آپ کو کلپ سنانے جا رہا ہوں، یہ آپ کی آنکھیں کھول دے گا، یہ آپ کو بتا دے گا کہ عمران خان کا قصور صرف ایک تھا کہ وہ پاکستان کو ترقی یافتہ ملک بنانے جا رہا تھا، جس سے روکنا ضروری تھا۔ پاکستان امریکہ کی غلامی سے آزاد ہونے والا تھا، اس سے روکنا ضروری تھا۔ ایک شخص جو خودداری کی بات کرتا ہے اسے روکنا ضروری تھا۔ ایک شخص جو لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتا ہے، اس سے کفار کے دل لرز اٹھتے ہیں، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں، یہ وہ کلمہ ہے کہ کفار کے دل میں جا کے خنجر کی طرح چبھتا ہے۔ یہ وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ایک ایسا بندہ ایٹمی ملک کا وزیر اعظم رہے، اور پھر جو حالات تھے تاحیات وزیر اعظم رہے، یہ تو اس ملک کو کہاں سے کہاں لے جائے گا اور یہ ہمارے خلاف بڑی طاقت کھڑی ہو جائے گی۔ اس کو اتارنا ضروری تھا۔ اس کے لیے حلق اور امریکہ، انڈیا، اسرائیل نے سازش کی۔ یہ سازش ہوئی ہے، میں آپ کو یہ ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں، لیکن آپ کو بتا دوں کہ یہ ہمیں کیا بتاتے تھے۔ 3 سال یہ حلق میڈیا کے ذریعے کیا کیمپین چلاتا رہا۔ گورننس بہت بری ہے، یہ بڑا نااہل ہے، نکما ہے، اس نے معیشت تباہ کر دی ہے، یہی 3 چیزیں سنتے تھے۔ ایسی گواہیاں آ رہی ہیں کہ معیشت عمران خان کے دور میں جیسی چلی ہے ایسی چلی نہیں ہے کبھی۔ گواہیاں خود آ رہی ہیں، نون لیگ کے اپنے لوگوں سے آ رہی ہیں، گورنر اسٹیٹ بینک سے بھی گواہی آ گئی ہے۔ کیا گواہی آئی ہے؟ آپ کو یہ کلپ سناتا ہوں جو آپ کو ساری سازش کا سارا کچا چٹھا کھول کے بتا دے گا۔ کیونکہ اگر معیشت ٹھیک تھی، کیونکہ اگر گروتھ بھی ہو رہی تھی، اور اگر عمران خان مہنگائی بھی نہیں کر رہا تھا، یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے مہنگائی کر دی، ہم اس لیے آئے ہیں۔ آنے کے 2 مہینے بعد کہتے ہیں ہم اس لیے آئے ہیں کہ عمران خان مہنگائی نہیں کر رہا تھا، ہم نے آ کے مہنگائی کیا، IMF کو خوش کیا، اس کے جوتے چاٹے ہیں، اب سب ٹھیک ہے۔ یعنی عمران خان پاکستان کی کیا دنیا کی تاریخ کا واحد وزیر اعظم یا سربراہ ہوگا جس کی حکومت اس لیے اتاری گئی کہ وہ مہنگائی نہیں کر رہا تھا، وہ پیٹرول سستا دے رہا تھا عوام کو، یہ اس کا گناہ ٹھہرا، وہ گیس سستی دے رہا تھا عوام کو، یہ اس کا گناہ ٹھہرا، وہ عوام پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہ رہا تھا، یہ اس کا گناہ ٹھہرا۔ عوام کو 10 لاکھ کی ہیلتھ انشورنس دینا اس کا بڑے گناہوں میں شامل ہے۔ پاکستانی عوام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کا کہنا یہ اس کے گناہوں میں شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا مقدمہ لڑنا یہ عمران خان کے گناہوں میں شامل ہے، اور یہ سب کچھ میں آپ کو جذبات میں نہیں بتا رہا، یہ ایکچولی امریکہ کی طرف سے چارج شیٹ ہے، یہ اس کا حصہ ہے، جس کی وجہ سے حلق نے امریکہ، اسرائیل اور انڈیا کے ساتھ مل کے یہ سازش کی ہے۔ اب میں آپ کو یہ کلپ سناتا ہوں جو سارے پروپیگنڈے کی دھجیاں اڑا دے گا معیشت کے حوالے سے، اور آپ کو بتا دے گا کہ ایکچولی سازش ہوئی ہے اور امریکہ نے اتارا ہے عمران خان کو، اور عمران خان کو یہاں جو لوکل میر جعفر میر صادق ہیں انہوں نے امریکہ کو راضی کرنے کے لیے اتارا ہے، ورنہ اتارنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اگر آپ ہمارے انڈیکیٹرز دیکھیں، سب سے پہلے گروتھ، کووڈ کے بعد پاکستان از ون آف دا بیسٹ پرفارمنگ اکانومیز ان دا ورلڈ۔ ہمارا جو کووڈ کا شوق تھا، ہماری اکانومی 1% سے نیچے آئی، باقی دنیا میں 5%، 10%، 15%، اٹ واز این امیزنگ شاک فار دا ریسٹ آف دا ورلڈ۔ ہم نے بڑا اچھی طرح اس کو ہینڈل کیا، ہیلتھ سائڈ پہ بھی، اکنامک سائڈ پہ بھی۔ اس کے بعد سے پچھلے 2 سال ہماری گروتھ ریٹ 6%، آلموسٹ 6% فار 2 ایئرز۔ ایسی ریکوری بھی بہت کم اکانومیز نے دیکھی، تو ہماری گروتھ اچھی جا رہی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ وہ حالات نہیں ہے جو انفارچونیٹلی سری لنکا کے ساتھ ہو گئے تھے، کیونکہ ان کی ریمیٹنس، ان کے جو ٹورزم کے ریونیوز تھے وہ بہت کم تھے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں، ایک اور انڈیکیٹر ہوتا ہے آپ کا پبلک ڈیٹ۔ سری لنکا میں پوری دنیا میں کووڈ کے بعد یہ بہت تیزی سے پبلک ڈیٹ ریشیوز اوپر گئے۔ ایوریج آپ دیکھیں ایمرجنگ مارکیٹس میں 10 percentage point انکریز آئی ہے پبلک ڈیٹ ٹو GDP ریشو میں، کیونکہ گورنمنٹس کو پیسے خرچ کرنے پڑے۔ پاکستان نے ایسا نہیں کیا، پاکستان بہت کیئرفل تھا اپنے ریسورسز میں۔ اسٹیٹ بینک نے کافی اسٹیمولس دیا، گورنمنٹ نے بہت ٹارگیٹڈ دیا، صرف ایکسپینڈیچر کو ری ایلوکیٹ کیا، کوئی نیا ایکسپینڈیچر نہیں کیا۔ سب سے ولنریبل لوگ جو تھے، جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا احساس پروگرام کے تھرو، ان کی طرف زیادہ پڑا۔ اس سے کیا ہوا کہ ہمارا پبلک ڈیٹ ٹو GDP ریشو ایکچولی گر گیا ہے۔ اٹ واز 77% آف GDP in 2019. Today it is 71% of GDP. It's down by 6% of GDP. Very few countries in the world have had this. Last چیز آپ دیکھ لیں، ہمارے ریزروز کی سچویشن۔ ہماری ریزروز کی سچویشن آج ہے کہ ہمارے پاس $10 بلین سے تھوڑے سے زیادہ ہیں۔
2019 में हमारे पास सिर्फ $7 बिलियन के रिजर्व थे और हमारी फॉरवर्ड बुक जो हमने बोरो किए होते हैं बेसिकली बैंक से वो नेगेटिव थी बाय 8 बिलियन। दोनों को आप डिफरेंस करें तो -1 बिलियन का हमारा नेट रिजर्व्स का बफर था। अब हमारे पास 10 बिलियन हमारे बुक पे है, हमारी फॉरवर्ड बुक -4 है, आप समझ लें हमारी रिजर्व्स का बफर है $6 बिलियन। तो उन तीनों डायमेंशंस पे हम वी आर मच बेटर देन वी वर इन 2019। सबसे आखिरी चीज, हम एक IMF प्रोग्राम के अंदर हैं। जब आप एक IMF प्रोग्राम के अंदर होते हैं, IMF भी नहीं चाहता कि आप बहुत ज्यादा आपके हालात खराब हो जाएं। अल्लाह का शुक्र है हमारे पास वो प्रोग्राम है, हमारी रिफॉर्म्स को वो सपोर्ट कर रहे हैं। ग्रोथ जबरदस्त। पाकिस्तान का कर्जा जो नून लीग कहती है इमरान खान ने बढ़ा दिया था। नून लीग की हुकूमत में जो इस वक्त गवर्नर स्टेट बैंक है ये वो हैं, ये नून लीग के दौर के गवर्नर स्टेट बैंक हैं। ये कहते हैं कि पाकिस्तान का कर्जा 6% कम हुआ है GDP के मुकाबले में। ये जरा सोचें, पहले इससे भी ज्यादा था, अभी नून लीग ने आगे थोड़ी तबाही मचा दी है। पाकिस्तान का कर्जा GDP के मुकाबले में कम हुआ है, 6% कमी आई है कर्जे में। पूरी दुनिया में कर्जा डेट टू GDP देखा जाता है, मईशत को ऐसे नापा जाता है। डेट टू GDP जो है यानी हमारी तरक्की की रफ्तार और कर्जे की रफ्तार अगर देखें तो 6% कमी आई है कर्जे में। ये एक पॉइंट। ग्रोथ जबरदस्त, पूरी दुनिया में हम टॉप के ममालिक में रहे, यानी हमारी मईशत पीक पर जा रही थी। हमने कोरोना को जबरदस्त मैनेज किया। इमरान खान कहता था ये अब नून लीग के दौर में अब तक जो गवर्नर स्टेट बैंक के आज की तारीख तक भी है वो भी यही बात कह रहे हैं। इमरान खान की माशी मैनेजमेंट तो आपने अब ये गवाही सुन ली नून लीग के दौर से। तो अब कुछ सवालात पैदा होते हैं। अब तो गवाही आ गई ना, अब क्या इसे निकाल देंगे नौकरी से? मुझे तो खतरा है। मुझे लगता है कि इमरान खान को इनको दोबारा अपनी टीम में रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे अहल लोग जो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं इवन नून लीग के दौर में भी, उनको टीम का हिस्सा रखना चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर मईशत ठीक चल रही थी, सब कुछ ठीक था। देखिए, मईशत तभी ठीक होती है जब गवर्नेंस ठीक होती है। ये कहते थे गवर्नेंस खराब है इसलिए महंगाई है। अब तो मार्शल लॉ लगा हुआ है, तो अब क्यों महंगाई है? अब गवर्नेंस का क्या मसला है? अब तो बड़े साहब एक फ़ोन करते हैं, हर ब्यूरोक्रेट लाइन हाजिर हो जाता है। अब तो ब्यूरोक्रेट की तकर्री तबादले भी अपने इख्तियार में कर लिए हैं। अब क्यों महंगाई है बताएं मुझे? तो महंगाई एक आलमी मसला था। पहले जो महंगाई की वेव थी वो थी इसहाक डार की गलत पॉलिसीज की वजह से। इसहाक डार ने डॉलर को गलत रोका हुआ था। वो 150 का होना चाहिए था, उसने 105 110 पे रखा। फिर मिफ्ता इस्माइल ने 123 127 तक किया और इन्होंने आके 150 तक उसको जाने दिया और 3 साल ये 150 155 तक रहा। ये फिर दोबारा जो एक महंगाई की लहर आई तो डॉलर दोबारा ऊपर जाना शुरू हुआ, लेकिन 150 55 पे रहना था इसने। तो पहली महंगाई की लहर थी डॉलर की वजह से, दूसरी आई कोरोना की वजह से, और फिर तीसरी लहर आई कोरोना के बाद जो हाइपर इन्फ्लेशन आ गई। इसमें इमरान खान का एक बार भी कसूर नहीं था। मेरे जैसे लोग भी कुछ दबाव में आ गए थे बीच में, जब लोग हमें कमेंट्स करते थे ना जी महंगाई पे बात करें, महंगाई पे बात करें, तो कुछ हम भी कहना शुरू हो गए थे गवर्नेंस ठीक करें, डंडा पकड़ के जाएं, प्राइस कंट्रोल कमेटियां। इसका कोई इशू ही नहीं था, कोई इशू नहीं था। हम गलत थे सारे। मैं वो वाहिद बंदा था जिसने 3 साढ़े 3 साल मुसलसल एक स्टैंड लिया था। अल्लाह अल हक है, सच साबित हुआ है। लोग कहते थे ये महंगाई इतनी हो गई है, मैशत तबाह हो गई, और मैं कहता था कि महंगाई होने का मैशत की तबाही से कोई ताल्लुक नहीं है। महंगाई जो हुई थी इमरान खान के जितने भी दौर में, उसके फैक्टर्स और थे, लेकिन मैशत के बारे में मेरा कॉन्स्टेंटली एक स्टांस था कि इमरान खान के दौर में जो सबसे अच्छा काम हुआ है वो मैशत पे हुआ है। कोई मानता नहीं था। और जी आप क्या कह रहे हैं? आप इमरान खान की झूठी तारीफें करते रहते हैं। आज मैं वो वाहिद हूं जो ये अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए बड़े हम्बली कह सकता है कि मैं वो वाहिद हूं यूट्यूब पे या मेन स्ट्रीम पे जो मुसलसल कहता रहा कि मैशत पे इमरान खान ठीक काम कर रहा है, और ग्रोथ 5 साढ़े 5% से ज्यादा होगी और आखिरी साल में 6% तक हो सकती है। ये मैं 2-2.5 साल से कह रहा था, अल्लाह ने करके दिखा दिया। आप सनसनी, ओ जी गवर्नर स्टेट बैंक जो आ गया है वो तबाह कर देगा, वो एजेंट है इसराइल का, अमेरिका का एजेंट है, ये बातें हो रही थी। तब मैं आपको कह रहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है। डॉलर 200 का हो जाएगा इमरान खान के दौर में, नहीं हुआ था। आज से सिर्फ 6 महीने पहले चले जाएं डॉलर 150-55 का था। ये तो सिर्फ हाइपर इन्फ्लेशन जब आई, जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइसेस बढ़ गई आर्मी मार्केट में, हम हर चीज़ बाहर से मंगाते हैं, डॉलर जब मुल्क से बाहर जाना शुरू हो गए उसकी वजह से डॉलर गिरना शुरू हुआ। 175-76 जो है अदम एतमाद तक आ गया था, और उसके बाद से अब ये तकरीबन 197-200 के दरमियान ले गए हैं। ये है हकीकत इस चीज़। अब कुछ सवालात पैदा होते हैं जो करने वाले हैं। अगर मैशत इमरान खान ने ठीक रखी हुई थी तो फिर हुकूमत क्यों गिराई गई? अगर मैशत का गवर्नेंस से ताल्लुक नहीं था, जो कि अब साबित हो गया है, क्योंकि अगर गवर्नेंस से होता तो ये 30-35 साल का तजर्बा रखने वाले महंगाई में तबाही ना मचाते बल्कि महंगाई कंट्रोल कर लेते आते। तो फिर ये गवर्नेंस भी अगर मसला नहीं था तो इमरान खान की हुकूमत क्यों गिराई?
اگر عمران خان کی کفایت شعاری سے فرق نہیں پڑتا تھا تو شہباز شریف کیوں کہتا ہے میں نے 5 گھنٹے میٹنگ کی ہے کفایت شعاری کرنے کے لیے؟ اگر عمران خان کے احساس پروگرام سے مسئلہ تھا تو کیوں مریم اورنگزیب لوگوں کی تذلیل کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ہم 2000 دے رہے ہیں، اپنا پیسہ آپ کو دے رہے ہیں، سب فراڈ کر رہے ہیں، اس میں سے کتنا کھائیں گے آپ کو پتہ نہیں ہے۔ فرق صرف یہ تھا کہ عمران خان شفافیت سے 12 ہزار بھی دے رہا تھا تو ایسے آ کے نہیں کہتا تھا ہم 12,000 دے رہے ہیں، وہ ہمبلی کہتا تھا کہ یہ آپ ہی کا پیسہ ہے، آپ کو ہی مل رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے حکومت اپنا پیسہ دے رہی ہے آپ کو 2000، یہ شرم لوگ ہیں۔ تو پھر کیوں عمران خان کی حکومت گرائی؟ سب کچھ آپ وہی کر رہے ہیں جو عمران خان نے کیا تھا، سوائے اس کے کہ آپ نے مہنگائی زیادہ کر دی اور عمران خان روس سے تیل لے کے سستا دینا چاہتا تھا، بس آپ نے عمران خان کی بات نہیں مانی۔ عمران خان نے IMF کو ڈیفائی کیا، آپ کہتے ہیں نہیں ہم نے IMF کے جوتے چاٹنے ہیں۔ پھر حکومت کیوں گرائی؟ اب میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں۔ امریکہ کو عمران خان نہ قبول تھا نہ آئندہ قبول ہوگا۔ حکومت گرائی امریکہ کے آرڈر پہ تھی اور آئندہ عمران خان کو روکنا بھی امریکہ کے آرڈر پہ ہے، اور اس کو صرف کوئی روک سکتا ہے تو وہ پاکستان کی عوام ہے، میں آپ کو ابھی آگاہ کر رہا ہوں۔ امریکہ نے صرف حکومت اتارنے کا آرڈر نہیں دیا تھا بلکہ عمران خان کا پرماننٹ بندوبست کرنے کا آرڈر دیا تھا حلق کو، اور وہ اس کا پرماننٹ بندوبست کرنے کا ہر طرح سے انتظام بھی کر رہا ہے اور زور بھی لگا رہا ہے۔ اگر عوام کا ری ایکشن نہ آتا ایک صورت، اور اگر عمران خان نے وہ مراسلہ پبلک نہ کیا ہوتا، جلسے میں نہ لہرایا ہوتا اور بعد میں اس پر انٹرویوز اور اس پر خطاب نہ کیا ہوتا، میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ عمران خان کو جیل میں ڈالتے اور دوبارہ باہر کی ہوا ہی نہ لگنے دیتے اور کبھی کسی کو پتہ نہیں چلنا تھا کہ کیا سازش ہوئی ہے۔ ان کا پلان یہی تھا۔ اللہ نے عمران خان کی رہنمائی فرمائی، جیسے بھی جس نے بھی مشورہ دیا کہ پہلے نیشنل سیکورٹی کونسل میں وہ لے گئے مراسلہ، وہاں سے پھر ڈیماش نکلا، ڈیماش کے بعد پھر عمران خان نے جلسے میں لہرایا، اور یہ سارا کچھ جو ہوا اس نے عمران خان کے لیے آگے کے بہت سارے جو مسئلے پیدا ہونے تھے ان کے لیے بہت سارا ایک بند باندھ دیا، ورنہ یہ لوگ کھا پی جاتے عمران خان کو، کیونکہ عمران خان ان پاپولر تو ہوا تھا، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مہنگائی کی وجہ کیا ہے، یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور پروپیگنڈا اتنا ہیوی تھا، اتنا ریلنٹلیس تھا کہ عمران خان کے لیے اس سے لڑنا بڑا مشکل تھا۔ پورا میڈیا 100% آپ کے خلاف ہو، مہنگائی کا بیانیہ چل رہا ہو، سوشل میڈیا پہ اپنے لوگ بھی خلاف ہو جائیں اس وجہ سے، کیونکہ ہر وقت ایک پروپیگنڈا ہٹ کرتا رہے۔ بہت کم، اور مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اعصاب مضبوط اللہ نے دیے ہیں تو میں اس پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہوا، لیکن سمجھ لیں کہ ملک کے 99% لوگ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے کہ یار بہت مہنگائی کر دی ہے۔ کئی لوگ مجھے کہا کرتے تھے یار اب چوروں کو ووٹ تو نہیں دیں گے، ووٹ تو عمران خان کو دینا ہے، پر اس نے تباہی مچا دی ہے، بہت مہنگائی کر دی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں یار اب ہمیں سمجھ آئی ہے کہ اس نے مہنگائی نہیں کی تھی، وہ تو اپنا پیٹ کاٹ کے ہمیں سستی چیزیں دے رہا تھا، وہ تو لڑ رہا تھا IMF سے، وہ تو لڑ رہا تھا عالمی سامراجی طاقتوں سے ہمیں سستی چیزیں دینے کے لیے۔ یہ نوکر آئے ہیں سامراجی طاقتوں کے جنہوں نے آتے مہنگائی کا پہاڑ جو ہے ہم پہ گرا دیا ہے۔ امریکی سازش ہوئی ہے، اسرائیلی سازش ہوئی ہے اور انڈین سازش ہوئی ہے۔ ان تینوں ممالک میں جشن ہے عمران خان کے جانے پہ۔ انڈیا کے خاص طور پہ آپ نیوز لیٹرز اور اخبار دیکھیں اور شہباز کے آنے پہ کیسی خوشی ہے، وہ کیسی خبریں لگا رہے ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے۔ انڈین چینل حلق کے حق میں خبریں چھاپ رہے ہیں کہ عمران خان حلق کے خلاف ہو گیا ہے اور یہ بڑی بےزتی کر رہا ہے، عمران خان غلط ہے، وہ انارکی چاہتا ہے، یہ انڈین اخبار لکھ رہے ہیں۔ یہیں سے سوچ لیں کہ جب انڈیا آپ کے 22 گریڈ کے افسر کی تعریف شروع کر دے تو سمجھ جائیں کہ گل ود کی ہے اور سازش کہیں اور سے ہوئی ہے۔ یہ ان کے آپ نکال کے دیکھ لیں، آن لائن جو ان کے نیوز پیپرز ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ درست کر رہا ہوں۔ کل مریم اورنگزیب نے آئی تھنک ایک آرٹیکل بھی شیئر کیا تھا ایک انڈین نیوز آؤٹ لیٹ کا، وہ بھی میں آپ سے کہوں گا کہ ان کے ٹویٹر لائن پہ جا کے آپ دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو ناظرین، سازش بیونڈ اینی ڈاؤٹ ثابت ہو چکی ہے۔ جب گورنر اسٹیٹ بینک موجودہ حکومت کے اندر یہ گواہی دے رہا ہو کہ معیشت زبردست چل رہی تھی اور 2019 کے مقابلے میں ہم آج زبردست جگہ پہ کھڑے ہیں، ہمارے ریزروز بھی بہتر ہیں، ہماری گروتھ بھی بہتر ہے، ہمارا قرضہ بھی کم ہو گیا ہے، تو پھر سازش کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، صرف ایک ہے کہ عمران خان نے امریکی غلامی قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور یہ جو یہاں بیٹھے ہیں یہ امریکی غلامی کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ 8 سال کی پلاننگ کیوں کرتے ہیں، 8 سال کی پلاننگ کرتے ہیں ہمارے یہ جو شارٹ سائٹڈنس ہے نا، یہ 40-50 سال کی بڑے ملکوں بڑے لیڈروں کی طرح پلاننگ نہیں کر سکتے، ان کی سوچ بڑی نیرو بڑی چھوٹی ہوتی ہے، یہ ہمیشہ 8 سال کا پلان بناتے ہیں، اور میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔